کیا آپ جانتے ہیں کہ زیادہ تر لوگ اپنی زندگی میں جتنے آئیڈیاز شروع کرتے ہیں ان میں سے 80% کبھی مکمل نہیں ہوتے؟ سوچیں کتنے کورسز خریدے، کتنی کتابیں آدھی پڑھی، کتنے پلان بنائے اور چھوڑ دیے۔ تو مسئلہ صلاحیت کا نہیں، مسئلہ فنش نہ کرنے کا ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے چارلی گلکے کی کتاب سٹارٹ فنشنگ کی۔ اگر آپ وہ انسان ہیں جو نیا سال آتے ہی 10 گولز لکھ لیتے ہیں، جم جوائن کرتے ہیں، کورس شروع کرتے ہیں، یوٹیوب چینل بنانے کا اعلان کرتے ہیں، مگر 3 ہفتے بعد بالکل خاموش، تو یہ ویڈیو آپ کے لیے ہے۔ اس کتاب کے اہم پوائنٹس میں سے ایک پوائنٹ یہ ہے کہ سکسیس کا فرق ٹیلنٹ میں نہیں ہوتا، مکمل کرنے کی عادت میں ہوتا ہے۔ آئیڈیا سب کے پاس ہوتے ہیں، مکمل شدہ کام کم لوگوں کے پاس ہوتا ہے۔ اور سچ یہ ہے کہ ادھورے خواب بوجھ بن جاتے ہیں، پین بن جاتے ہیں، لیکن مکمل خواب طاقت بن جاتے ہیں، سکسیس بن جاتے ہیں۔ تو اب سوال یہ ہے کہ ہم ادھورا کیوں چھوڑ دیتے ہیں؟ ہم اصل میں بیک وقت ایک ساتھ بہت سارے کام شروع کر دیتے ہیں کبھی کبھار۔ ایک مثال یہ ہے کہ ایک طرف CSS کی تیاری ہو رہی ہے، ساتھ میں فری لانسنگ ہو رہی ہے، اس کے ساتھ کرپٹو بھی سیکھ رہے ہیں، ساتھ میں یوٹیوب چینل بھی چل رہا ہے، اس کے ساتھ ساتھ جم میں ڈولے شولے بنانے کی بھی کوشش ہو رہی ہے، اور ساتھ میں ریلیشن شپس بھی مینیج ہو رہے ہیں۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اتنے سارے کاموں کو ساتھ کرنے کے چکر میں کچھ بھی مکمل نہیں ہو پاتا، کسی بھی کام کے ساتھ انصاف نہیں ہو پاتا۔ تو اس بک کے رائٹر کہتے ہیں کہ انسان کی توانائی، ہم سب کی توانائی لمیٹڈ ہے۔ ہر نیا پروجیکٹ دماغ میں جگہ لیتا ہے، اسی لیے اگر فوکس زیادہ چاہیے تو پروجیکٹس کم ہونے چاہیے۔ زیادہ پروجیکٹس ہوں گے تو ہر ایک پہ فوکس کم ہو پائے گا اور ہم ان چیزوں کو مکمل نہیں کر پائیں گے۔ یہ کمزوری نہیں، یہ ہماری ایک ریالٹی ہے، یہ انسان کی حقیقت ہے۔ ہم آج کل ایک ایسے دور میں رہ رہے ہیں جس کو اٹینشن اکانومی کہہ سکتے ہیں۔ انسٹاگرامز پہ ریلز، واٹس ایپ کے گروپس، ای میل نوٹیفیکیشن، بریکنگ نیوز، ہر چیز کہتی ہے مجھے دیکھو، میرے اوپر وقت لگاؤ۔ آپ کتاب پڑھنے بیٹھتے ہیں اور 7 منٹ میں موبائل ہاتھ میں آ جاتا ہے۔ اصل میں آپ غلط نہیں ہیں، یہ سسٹم ہی آپ کی توجہ چوری کرنے کے لیے ڈیزائن ہوا ہے، اور ڈیپ ورک بغیر ان انٹرپٹڈ فوکس کے نہیں ہو سکتا۔ آپ اپنا بیسٹ کام، آپ اپنا بہترین پرفارم جب ہی کر سکتے ہیں جب آپ ڈیپ فوکس کے ساتھ کوئی کام کریں، آپ کے آس پاس ڈسٹریکشن فری انوائرمنٹ ہو۔ لیکن آج کل کا انوائرمنٹ کیونکہ ایک ڈسٹریکشن والا انوائرمنٹ ہے، تو ایسا بہت کم ہو پاتا ہے کہ ہم فوکس کے ساتھ کوئی کام کریں اور اپنا بیسٹ پوٹینشیل دے سکیں۔ اس کتاب میں ایک زبردست کانسیپٹ آیا ہے، اس کانسیپٹ کا نام ہے فوکسڈ پروجیکٹس، یعنی وہ پروجیکٹس جو آپ کی زندگی کے لیے واقعی اہم ہیں، جو آپ کی لائف کو آگے لے کر جائیں۔ رائٹر بک میں کہتے ہیں کہ ایک وقت میں 3 سے زیادہ پروجیکٹس نہ رکھیں، بس 3 رکھیں، باقی آئیڈیاز کو پارک کر دیں بعد میں کام کرنے کے لیے۔ کیوں؟ کیونکہ ہر ہاں اصل میں کسی اور اہم چیز کو نہ کہنے کے برابر ہے۔ یہ خود کو محدود کرنا نہیں، خود کو زیادہ مؤثر، ایفیکٹو بنانا ہے۔ کتاب ایک اور بات بھی کرتی ہے کہ بزی اور پروڈکٹیو، ان دونوں میں کیا فرق ہے، بزی ہونے میں اور پروڈکٹیو ہونے میں۔ اور یہ بہت ضروری فرق ہے۔ بزی ہونے کا مطلب سارا دن مصروف رہنا، اور پروڈکٹیو ہونے کا مطلب اہم کام مکمل کرنا۔ آپ سارا دن لیپ ٹاپ کھول کر بیٹھ سکتے ہیں، مگر اگر اہم کام مکمل نہیں ہو رہا تو وہ پھر پروڈکٹیوٹی نہیں ہے۔ ہم سب یہ کہتے ہیں کہ یار میں بہت بزی ہوں، لیکن پوچھو کیا مکمل کیا؟ تو ٹوٹل خاموشی۔ کام وہی اہم ہے جو آپ کو آگے لے کر جائے، باقی سب چیزیں ڈسٹریکشن ہے، بھلے آپ ان ڈسٹریکشنز کے ساتھ پورا دن لگا دیں۔ اب ہم بات کریں گے سب سے جو اہم پوائنٹ ہے اس کی، کہ یہ جو ہم پروجیکٹس، کوئی بھی کام شروع کرتے ہیں، یہ ہم بیچ میں چھوڑ کیوں دیتے ہیں اور یہ ہم سے مکمل کیوں نہیں ہو پاتے؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ کوئی بھی کام ہم جب کوئی سٹارٹ کرتے ہیں، کوئی بھی پروجیکٹ ہم سٹارٹ کرتے ہیں، تو اس کے اصل میں 3 حصے ہوتے ہیں۔ پہلا حصہ وہ ہوتا ہے جس میں ہم جوش کے ساتھ، انتھوزیازم کے ساتھ اس کو سٹارٹ کرتے ہیں، فلی ایکسائٹڈ ہوتے ہیں۔ اس کے بعد جو دوسرا حصہ آتا ہے اس میں کچھ ڈاؤٹس کریٹ ہو جاتے ہیں کہ یار یہ جو میں کام کر رہا ہوں، یہ میں صحیح کر رہا ہوں، غلط تو نہیں کر رہا، یہ مجھے کرنا چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ کچھ تھکن بھی آ جاتی ہے اور کچھ بوریت بھی آ جاتی ہے۔ وہ جو شروع کا جو جذبہ ہوتا ہے وہ سب ٹھنڈا پڑ جاتا ہے، اور لاسٹ جو حصہ ہے پروجیکٹ کا وہ ہوتا ہے اس کی کمپلیشن۔ تو یہ دوستوں، زیادہ تر لوگ کسی بھی پروجیکٹ کو، زیادہ تر پروجیکٹس کو اس دوسرے حصے میں اصل میں گیو اپ کر دیتے ہیں، جب اصل میں ایکسائٹمنٹ ختم ہوتی ہے اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ ہمارے لیے نہیں تھا۔ تو یہ بک کہتی ہے کہ یہ جو شک، ڈاؤٹ ہمارے ذہن میں آتا ہے اپنے پروجیکٹس کو لے کر، یہ ایک نارمل چیز ہے۔ بوریت ہونا یہ بھی نارمل چیز ہے۔ درمیانی جو یہ جو سیکنڈ سٹیپ ہے، یہی اصل میں سٹیپ ہے جو ترقی کی علامت ہے۔ اگر آپ کسی چیز سے بور ہو رہے ہیں تو شاید واقعی آپ پروگریس کر رہے ہیں۔
ہم سب یہ کہتے ہیں کہ یار میرے پاس ٹائم نہیں ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا آپ کے پاس انرجی ہے؟ آپ کے پاس انرجی کب ہوتی ہے؟ کچھ لوگ صبح کے وقت زیادہ شارپ ہوتے ہیں، کچھ لوگ رات میں کریٹیو ہوتے ہیں۔ اہم کام ہمیں اپنی پیک انرجی کے ٹائم پر کرنا چاہیے۔ ہمیں پہچاننا چاہیے کہ ہم کس وقت اپنی ہائپر انرجی میں ہوتے ہیں، کس وقت ہمارا جو مائنڈ ہے وہ سب سے زیادہ شارپ ہوتا ہے، اور ہمیں اپنے کام اپنی اس پیک انرجی والے ٹائم میں کرنے چاہیے۔ اور تھکے ہوئے وقت میں کبھی بھی ڈیپ تھنکنگ ایکسپیکٹ ہمیں نہیں کرنی چاہیے، اور یہ ڈسپلن نہیں، یہ اسٹریٹجی ہے۔ ہمیں اپنے وقت کو اس طرح سے اسٹریٹجائز کرنا ہے کہ جو سب سے اہم کام ہمارا ہے ہم وہ کریں اپنے پیک پرفارمنس والے ٹائم پر۔ اسی طرح دوستوں، ایک اور جو ہمارے کاموں کی کمپلیشن کا جو ایک کی ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں اپنی ڈسٹریکشنز کو کم کرنا ہوگا۔ یہ بک ہمیں بتاتی ہے کہ ہمیں ایک ایسا انوائرمنٹ ڈیزائن کرنا ہوگا جو ہمارے اس کام کے لیے، اس کام کو کرنے میں ہماری مدد دے، یعنی وہ ایک ایسا انوائرمنٹ ہو جس میں موبائل فل سائلنٹ پر ہو، کوئی نوٹیفیکیشنز نہ ہو، سوشل میڈیا کو ہم ایک لمٹ لگا کے رکھیں، ان نیسیسری کمٹمنٹس کم کریں۔ اگر آپ ہر دعوت پر، ہر کال پر، ہر ریکویسٹ پر ہاں کہیں گے تو اصل میں اپنے خواب کو نہ کہہ رہے ہوں گے۔ اسی طرح اپنے کام کو، جس بھی پروجیکٹ کو آپ چاہتے ہیں کہ وہ فنش ہو، اس کے لیے اکاؤنٹیبلٹی کی طاقت کو استعمال کریں۔ اکیلے کام کرنا مشکل ہوتا ہے، تو آپ اناؤنس کر دیں، کسی کو بتائیں کہ آپ اس وقت کیا کام کر رہے ہیں، کس چیز کو آپ اس وقت کس چیز پر آپ کام کر رہے ہیں۔ تو جب دوسروں کو بتا دیں گے تو آپ کے ذہن میں یہ بات رہے گی کہ یار میں نے سب کو بتایا ہوا ہے اور مجھے اب اس کام کو کرنا ہے، کیونکہ اگر کوئی مجھ سے بعد میں پوچھے گا تو پھر میں کیا بتاؤں گا۔ تو اس طرح اکاؤنٹیبلٹی کی طاقت کو استعمال کریں۔ اسی طرح مائل سٹونز رکھیں، پروگریس ٹریک کریں۔ اپنا جو بہت بڑا کوئی پروجیکٹ ہے اس کو چھوٹے چھوٹے سٹیپس میں ڈیوائڈ کر دیں، اور ایک وقت میں صرف ایک نیکسٹ سٹیپ کو دیکھیں کہ آج مجھے صرف یہ کام کرنا ہے، اس ہفتے مجھے یہ پروگریس کرنی ہے، اس مہینے یہ کام کرنے ہیں، جو کیونکہ اصل میں دوستوں جو نظر آتا ہے وہ مکمل ہونے کے قریب ہوتا ہے۔ تو فرینڈز، اصل میں ہم سب لیزی نہیں ہیں، ہم انفوکسڈ بھی نہیں ہیں، ہم اصل میں اوور ویلمڈ ہیں۔ ہم بہت سارے کام ایک ساتھ کرنا چاہتے ہیں۔ آپ کے پاس آئیڈیا زیادہ ہیں اور کلیئرٹی کم ہے، اور مسئلہ انٹیلیجنس کا نہیں، اسٹرکچر کا ہے۔ ہم سب کو کام کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ہم اس کام کو مکمل کر سکیں، اور اس کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ اس کے لیے ہمیں کم کام، بہت زیادہ چیزیں ایک ساتھ اسٹارٹ کرنے کے بجائے تھوڑی سی چیزیں، کم چیزوں کے اوپر فوکس کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں کم کام کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ہم زیادہ مکمل کر سکیں۔ تو فرینڈز، اگر آپ واقعی لائف میں ڈفرینس چاہتے ہیں تو ایک فیصلہ کر لیں، اگلے 90 دن صرف 3 فوکس پروجیکٹس پر کام کریں، نہ کم نہ زیادہ۔ باقی سب کو پارک کر دیں نیکسٹ کے لیے، اور یاد رکھیں آپ کو زیادہ آئیڈیاز کی ضرورت نہیں، آپ کو زیادہ کمپلیشن کی ضرورت ہے۔ آپ کو زیادہ آئیڈیاز نہیں چاہیے، آپ کو بس تھوڑے آئیڈیاز چاہیے جن کو آپ مکمل کر سکیں، کیونکہ اسٹارٹ کرنا آسان ہے لیکن فنش کرنا اصل میں کریکٹر بناتا ہے، سکسیس کی طرف لے کر جاتا ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو کمنٹ میں لکھیں کہ میں فنش کروں گا، اور بتائیں کہ آپ کے 3 فوکس پروجیکٹس کیا ہیں۔ تو آئیے چلیں، شروع نہیں مکمل کرتے ہیں۔